السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم امام احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھیں گے اس ویڈیو میں۔ امام احمد بن حنبل اسلام کے 4 بڑے ائمہ میں سے ایک ہے۔ آپ کی ولادت بغداد میں ہوئی اور آپ بچپن ہی سے علم دین کے شوقین تھے۔ آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اس مقصد کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور بڑے بڑے محدثین سے استفادہ کیا۔ امام احمد نے لاکھوں احادیث یاد کی اور ان کی بنیاد پر ایک عظیم کتاب المسند مرتب کی، جس میں تقریباً 40,000 احادیث جمع کی گئی ہیں۔ آپ کو امام اہل سنت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے فتنے اور آزمائشوں کے باوجود حق کا ساتھ دیا اور قرآن و سنت پر ڈٹے رہے۔ عباسی خلفاء کے دور میں جب حلقے قرآن کا فتنہ برپا ہوا تو آپ نے حکومتی دباؤ اور کوڑوں کی سزا کے باوجود قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا اور کبھی بھی جھکنے سے انکار نہیں کیا۔ آپ کا فقہ، جسے فقہ حنبلی کہا جاتا ہے، آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں رائج ہے۔ امام احمد کی زندگی علم، صبر، استقامت، زاہد و تقوی کی روشن مثال ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام احمد بن حنبل اسلامی تاریخ کے ان عظیم علماء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے علم، تقوی، صبر اور استقامت کے ذریعے امت مسلمہ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ آپ 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق عرب کے ایک متوکل قبیلے سے تھا، مگر بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے نہایت محنت اور دینداری کے ساتھ کی۔ آپ کی والدہ ایک نہایت نیک اور تقوی و شعار خاتون تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں بچپن ہی سے دین، قرآن اور حدیث کی محبت بٹھا دی۔ غربت اور یتیمی کے باوجود آپ نے اپنے اندر ایسی دینی غیرت پیدا کی کہ آپ تاریخ اسلام میں امام اہل سنت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امام احمد حنبل نے ابتدائی تعلیم بغداد میں ہی حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ کو علم میں دین میں خصوصاً حدیث نبوی سے گہرا تعلق تھا، یا گہرا آپ کو اس میں انٹرسٹ تھا۔ آپ نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرنے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بغداد کے مشہور اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کر لیا ہے تو آپ نے دوسرے علاقوں میں بھی جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے آپ نے مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا تاکہ آپ مزید علم حاصل کر سکیں۔ آپ شام، یمن، حجاز اور کوفہ کے سفر پر نکلے اور اس دوران بے شمار مشکلات اٹھائیں۔ کبھی آپ بھوکے رہتے، کبھی پیدل سفر کرتے اور کبھی درختوں کے پتوں سے پیٹ بھرنا پڑتا، لیکن علم دین کی پیاس آپ کو ان تمام تکالیف پر صبر کرنے پر آمادہ رکھتی۔ آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے محدثین شامل ہیں، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حشیم بن بشیر، سفیان بن عینہ اور عبد الرحمن بن مہدی جیسے جلیل القدر علماء شامل ہیں۔ امام احمد نے خاص طور پر امام شافعی سے فقہ کے اصول سیکھے اور ان کی فقہی بصیرت سے بہت متاثر ہوئے، لیکن چونکہ آپ کا زیادہ رجحان حدیث کی طرف تھا، اس لیے آپ نے فقہ میں ہمیشہ قرآن اور سنت کو بنیاد بنایا اور قیاس اور رائے پر کم انحصار کیا۔ امام احمد بن حنبل کا سب سے بڑا علمی کارنامہ آپ کی مشہور کتاب المسند ہے، جو تقریباً 40,000 احادیث پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث کی سب سے بڑی کتب میں شمار ہوتی ہے اور آج بھی اہل علم کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ امام احمد نے صرف علم ہی نہیں حاصل کیا بلکہ اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھال لیا۔ وہ زاہد و تقوی میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دنیاوی آسائشوں اور شہرت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی۔
آپ کا کھانا پینا نہایت سادہ ہوتا اور آپ اکثر اپنے ہاتھ سے خود اپنے سارے کام کرتے تھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کا سب سے بڑا امتحان عباسی خلافت کے زمانے میں آیا۔ اس زمانے میں حلقے قرآن کا فتنہ برپا ہوا۔ معتزلہ فرقہ کے علماء نے خلفاء کو یہ عقیدہ اپنانے پر مجبور کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس عقیدے کو سرکاری طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور علماء کو حکم دیا گیا کہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ اس وقت بہت سے علماء نے حکومتی دباؤ کے تحت اس نظریے کو مان لیا، لیکن امام احمد بن حنبل نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس موقف پر قائم رہنے کی پاداش میں انہیں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں امام احمد کو قید کیا گیا اور ان پر مسلسل دباؤ ڈالا گیا کہ وہ خلق قرآن کے عقیدے کو تسلیم کریں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ مامون کی وفات کے بعد جب خلیفہ تبدیل ہوا تو امام احمد پر سختیاں مزید بڑھ گئیں۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا، بھوک اور پیاس کی اذیتیں دی گئیں اور دربار میں سرے عام کوڑے لگائے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام احمد کو اتنے کوڑے لگائے گئے کہ ان کے جسم پر زخموں کی وجہ سے گوشت پھٹ گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کلمہ حق کہنے سے انکار نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ ایمان پر مضبوط ہو گئے کہ ایک عالم دین حق پر قائم رہنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے پر تیار ہے۔ اس آزمائش کے دوران امام احمد بن حنبل نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ حق پر قائم رہنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت اہم نہیں، اصل طاقت ایمان اور اللہ پر توکل ہے۔ بعد میں جب یہ خلیفہ بھی تبدیل ہوا تو اس نے معتزلہ کا اثر ختم کیا اور امام احمد کو عزت اور احترام کے ساتھ رہا کر دیا۔ اس وقت امام احمد کا وقار اتنا بڑھ گیا کہ عوام نے انہیں امام اہل سنت کہنا شروع کر دیا۔ فقہ حنبلی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن و سنت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، قیاس اور عقل کو محدود رکھا گیا ہے اور براہ راست احادیث کی پیروی کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنبلی عوامی طبقات میں زیادہ مقبول رہی اور آج بھی سعودی عرب، خلیجی ممالک اور بعض دیگر خطوں میں یہ فقہ رائج ہے۔ امام احمد کے بعد ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علماء نے انہی کے اصولوں پر فقہ کی خدمات کو جاری رکھا۔ امام احمد کی شخصیت میں زبردست عاجزی اور سچائی تھی۔ وہ بڑے عالم ہونے کے باوجود کبھی تکبر اور غرور کا شکار نہ ہوئے۔ ان کا رویہ شاگردوں کے ساتھ نہایت ہی نرم اور محبت بھرا ہوتا۔ ان کے اقوال آج بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم دین سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ ایک اور قول ہے، جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ دنیا کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ دنیا ایک پل ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ اقوال آج بھی مسلمانوں کو دنیاوی لالچ سے بچنے اور آخرت کو اصل مقصد بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ مورخین کے مطابق تقریباً 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں اس جنازے میں شریک ہوئیں۔ یہ بغداد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ امام احمد کی قربانیاں اور استقامت عوام کے دلوں میں کس طرح گھر کر رہی تھیں۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے دنیا کتنی ہی سختی میں کیوں نہ ڈالے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ علم کو صرف پڑھنے یا پڑھانے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے صبر، استقامت اور تقوی لازم ہے۔ امام احمد نے اپنے وقت میں یہ ثابت کر دیا کہ ایک سچا عالم دین امت کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور فتنے کو مٹا بھی سکتا ہے۔
آج کے مسلمان اگر امام احمد بن حنبل کی زندگی سے سبق لیں تو وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور دنیاوی فتنے ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ امام احمد کی طرح ہمیں بھی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور حق کے معاملے میں کسی دباؤ کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ دنیاوی حکومتیں اور طاقتیں عارضی ہیں، لیکن اللہ کی خوشنودی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ دوستوں، امام احمد بن حنبل کے بارے میں اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔